السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی وکیل ستیندر ملک اور محمد صادق کے قبول اسلام کی سچی کہانی، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبان۔ احمد اوا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صادق: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: وکیل صاحب، بہت اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے۔ ابو اس بار رمضان میں بار بار آپ کا ذکر خیر کرتے رہے، کئی بار تقریر میں آپ کا ذکر کیا۔ مجھے خیال ہوا کہ ارمغان میں اس بار آپ کا انٹرویو چھپے۔ سوال: آپ اپنا خاندانی تعارف پریچہ کرائیے۔ جواب: میں 15 اگست 1952 کو دورالا کے قریب نگلا گاؤں میں ایک جاٹ فیملی میں پیدا ہوا۔ میرے پتا جی والد صاحب سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر، مشہور سوتنترتا سینانی، مجاہد آزادی تھے۔ ماسٹر ہزاری لال ان کا نام تھا۔ بہت اچھی اردو جانتے تھے۔ انہوں نے پرانے زمانے میں اردو سے BA کیا تھا۔ قرآن شریف انہوں نے ایک مولانا صاحب سے پڑھا تھا۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے والد نے ان کو دیوبند بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے پردادا ماسٹر پریم چند تو آدھے مسلمان تھے، اور وہ 1857 میں دیوبند والوں کے ساتھ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ان کے گولی ماری تھی۔ ان کو مولانا قاسم، جو دیوبند مدرسہ کے نیو رکھنے والے تھے، مولوی پریم چند کہتے تھے۔ ان کے بیٹے بابو شیام لال بھی انگریزوں سے جنگ کرتے رہے، اور وہ بھی جنگ آزادی میں شہید ہوئے۔ میرے پتا جی ان کے اکیلے بیٹے تھے۔ گاندھی جی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ ودیشیوں کے سفر بھی کیے، انگلینڈ اور افریقہ بھی گئے تھے۔ ان کے بہت دنوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں ایک پہنچے ہوئے فقیر نے دعا دی۔ میری ماتا جی کے یہاں 50 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب پر گاندھی جی کا بہت اثر تھا۔ وہ گاندھی جی کو آدھے سے زیادہ مسلمان سمجھتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو کہتے تھے کہ گاندھی جی اندر سے مسلمان تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ صبح اٹھ کر گاندھی جی غسل کرتے تھے، سب سے پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ وہ قرآن مجید انہوں نے میٹھ کے ایک حکیم صاحب سے رائے پور والے حضرت جی کے پاس بھجوایا تھا۔ اس پر انہوں نے جگہ جگہ کچھ لکھ رکھا تھا۔ میرے پتا جی کہتے تھے گاندھی جی کو گاندھی بنانے والے دیوبند کے مولوی محمود تھے، جنہوں نے ریشمی رومال آندولن کیا تھا۔ میرے بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے رشتہ کے چاچا نے میری پرورش کی، اس کی وجہ سے میں اردو نہ پڑھ سکا۔ میری ماں بتاتی تھی کہ میرے والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ مجھے دیوبند بڑے مدرسے میں پڑھایا جائے، مگر خاندان والے میرے والد کے انتقال کے بعد اس پر راضی نہ ہوئے۔ دورالا سے ہائی سکول اور انٹر کرنے کے بعد میں نے میٹھ کالج سے BA اور بعد میں LLB کیا، اور میٹھ کچہری میں وکالت کرنے لگا۔ تقریباً 10 سال تک میں نے پریکٹس کی، مگر مجھے وکالت سے اندر سے مناسب نہ تھی۔ جھوٹی گواہی، دھوکہ، غلط دعوے، سچے مقدمے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میں بہت دنوں تک اپنی انترا آتما ضمیر سے لڑتا رہا، اور روزگار کی وجہ سے وکالت کرتا رہا، مگر دل میں ہمیشہ یہ بات آتی تھی کہ روزی تو آدمی کو پاک رکھنی چاہیے۔ گندی اور جھوٹ کی روزی سے جیون بھی کالا ہوگا، اور آتما، روح بھی کالی ہوگی۔ اس لیے 1995 میں نے وکالت چھوڑ دی، بس کھیتی کرتا ہوں۔ چھوٹی موٹی 1-2 تجارت بھی شروع کی ہے۔ مالک کا کرم ہے کہ 2 روٹی آرام سے مل رہی ہے۔ سوال: آپ نے اسلام قبول کرنے کا حال بیان کریے۔ جواب: مولوی احمد صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں بائی نیچر فطرتاً مسلمان ہی پیدا ہوا تھا۔ سوال: یہ تو بالکل سچی بات ہے۔ آپ ہی نہیں بلکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتاً مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ سچے نبی کا ارشاد ہے: کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ترجمہ:
ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جواب: میرا حال یہ تھا کہ اگر میرے والد کچھ دن زندہ رہتے تو شاید میں دیوبند مدرسے میں استاذ ہوتا، شاید میں آپ کا استاذ بنتا۔ آپ نے دیوبند سے ہی مولویت کی ہے؟ سوال: نہیں، میں نے دیوبند والوں کا ایک اور بڑا مدرسہ ہے لکھنؤ میں، ندوہ، وہاں سے پڑھا ہے۔ جواب: ندوہ مولانا علی میاں جی کا مدرسہ جو لکھنؤ میں ہے، وہاں گیا ہوں۔ مولانا علی میاں جی بھی جو ندوہ مسجد کے برابر میں رہتے تھے، وہ تو ہمارے دیش کے بڑے گورو، قابل فخر تھے۔ عرب دیش کے سب عالم ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ ہمارے مولانا کلیم جی ان کے خاص مرید ہیں۔ سوال: جی وہی ندوہ ہے۔ جواب: آپ نے سچ کہا کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تبھی تو ہمارے یہاں ہندوؤں میں بچپن میں کوئی مر جائے تو اس کو دبایا جاتا ہے، مالے کی شان آگ سے کیسے بچاتے ہیں۔ مگر مولانا احمد، میں تو اسلامی نیچر پر بڑا بھی ہوا تھا، مجھے ہندو دھرم سے مناسبت نہیں تھی میرا پر پورا، حالانکہ آریہ سماجی ہے، اور آریہ سماج میں مورتی پوجا کی مخالفت تو اسلام سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر مجھے آریہ سماج بھی بھول بھلیاں میں بھٹکنے کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ وکالت کے زمانہ میں مجھے دھرم پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر وکالت چھوڑنے کے بعد تو مجھے کچھ کام نہیں تھا بس پڑھنے کے علاوہ۔ آریہ سماج اور دوسرے دھرموں کو میں نے بہت پڑھا۔ میں یہ سمجھا کہ سوامی دیانند سرسوتی بلکہ ان کے گرو سوامی وویکانند نے جو کچھ صدار کیا ہے وہ اسلام کے اثر سے ہے، مگر وہ اسلام سے چڑھتے ہیں، حالانکہ وہ یکانند جی تو کچھ دن مسلمان رہ بھی چکے ہیں۔ مجھے بہت ہی بلبلاہٹ سی ہوتی ہے۔ اگر مولانا کلیم جی سوامی وویکانند جی سے مل لیتے تو ان کو آریہ سماج بنانے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ اسلام ان کے مسئلے کا حل تھا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں آس پاس کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اسلام کو سب سے کم پڑھ سکا۔ اس کے باوجود کہیں مسجد میں نماز ہوتی، میں وہاں سے گزرتا تو میں کھڑا ہو جاتا، بڑی حسرت سے دیکھتا رہتا، مالک سے شکایت کرتا: مالک، آپ سب کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ نے مجھے اندر سے تو مسلمان بنایا اور پیدا ایک ہندو جاٹ پریوار میں کر دیا۔ ایسا 20 بار ہوا ہوگا۔ میں 2 بار عید کی نماز دیکھنے جامعہ مسجد دلی تک گیا۔ ایک بار تو رات کو پہنچا اور صبح تک جامعہ مسجد پر انتظار کرتا رہا۔ مسجد میں پڑے ہوئے انسانوں کے سمندر کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، اور ساتھ میں بھی سجدے میں پڑ گیا۔ مجھے بہت رونا بھی آیا۔ اس دن مالک سے میں نے بہت شکایت کی۔ سوال: ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کی شکایت سن لی اور آپ کی مراد الحمدللہ پوری ہوئی، پھر مسلمان آپ کیسے ہوئے بتائیے؟ جواب: جی بتا رہا ہوں۔ فروری میں اسی سال موبائل پر ایک فون آیا، میں نے ریسیو کیا تو آپ کے ہی ابو کا فون تھا۔ انہوں نے کہا: السلام علیکم۔ میں نے کہا: وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا: مولانا رشید صاحب؟ میں نے کہا: یہ فون نمبر غلط ہے، یہ راشد کا فون نہ ہے۔ انہوں نے کہا: معاف کیجئے گا، فون بند ہو گیا۔ اصل میں مولانا صاحب کے ایک ساتھی مولانا راشد ہیں جو رٹھوڑ میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ ان کا فون نمبر مولانا صاحب نے ایک غلط نمبر کے ساتھ فون میں فیڈ کر لیا تھا، اس کے بعد ان کا صحیح نمبر بھی فیڈ کر لیا، مگر میرا نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا اور پہلے نمبر پر میرا فیڈ رہا۔ 1.5 مہینے کے بعد پھر اچانک فون آیا: السلام علیکم۔ میں نے جواب دینے کے بجائے کہا: بھائی تو نمبر ٹھیک کر لینا، بار بار کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مولانا صاحب نے پھر معافی مانگی۔ اگست میں پھر فون آیا، پھر السلام علیکم۔ میں نے اس بار ذرا سخت لہجے میں کہا: تو نمبر ٹھیک کیوں نہیں کر لیتا؟ بار بار تھکاڑ پریشان کر رہا ہے۔ مولانا صاحب نے پھر معذرت کی اور فون بند کر دیا۔ میری قسمت اور اللہ کا کرم تھا کہ مولانا صاحب نے اس بار فون نمبر ڈیلیٹ کیا، مگر میرے مالک کو مجھ پر پیار آ رہا تھا۔ مولانا راشد کا اصل نمبر ڈیلیٹ ہو گیا اور میرا نمبر اب بھی رہ گیا۔ اس سال رمضان میں 14 ستمبر کو مولانا صاحب کا پھر فون آیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا: بھیا یہ نمبر غلط ہے، تجھے کب تک بتاؤں؟
کیا تو میری جان ہی لے گا؟ مولانا صاحب نے ہنس کر کہا، بھائی صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر غلط ہے؟ میرے بھائی کا ہے۔ میں نے کہا یہ نمبر بھائی میرا ہے، تیرے بھائی کا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا یہ آپ کا نمبر ہے نا؟ میں نے کہا ہاں میرا نمبر ہے۔ مولانا صاحب نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ستیندر ملک۔ مولانا صاحب نے کہا ہاں بھائی ستیندر ملک، آپ سے ہی تو بات کرنی ہے، آپ ہی تو میرے بھائی ہیں، آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اور ہم سب ایک ماتا پیتا کی سنتان، ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ مولانا صاحب نے کہا تو ایک ماں باپ کی سنتان کو ہی تو بھائی کہتے ہیں، آپ اپنے خونی رشتے کے بھائی کو نہیں پہچانتے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا 56 سال ہے۔ مولانا صاحب نے کہا آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں اور خونی رشتے کے سگے بھائی، چھوٹے بھائی کی خیر خبر تو آپ لیتے نہیں، چھوٹا بھائی سلام بھی کرتا ہے تو آپ ہر دفعہ ڈانٹ دیتے ہیں، ورنہ بڑے بھائی پر میرا حق تھا کہ آپ ہر روز خیر خبر لیتے، گھر آ کر حال چال پوچھتے، چال چلن پر نظر رکھتے، پریوار گھر بار دیکھتے۔ مولانا صاحب نے معلوم کیا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا دوراللہ کے پاس نگلا میں۔ مولانا صاحب بولے اتنے پاس آپ رہتے ہیں، سچے بھائی تو دور دیشوں سے آتے ہیں، بہت سے بھائی پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں ویزا وغیرہ ملنا کتنا مشکل ہے، مگر لوگ دور کے رشتہ داروں کی خیریت لینے آتے ہیں۔ آپ میرے اتنے قریب کی پڑوسی اور خونی رشتے کے بھائی ہیں، آج تک ایک بار بھی خیر خبر لینے نہیں آئے، اور اگر میں سلام کرتا ہوں تو ہر بار الٹا ڈانٹ دیتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کچھ ایسے پیار سے بات کی، مجھے واقعی بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی آپ کہاں رہتے ہو؟ مولانا نے بتایا پھلت کوتوالی کے پاس۔ میں نے کہا وہاں تو ہم ایک بار بھینس خریدنے گئے تھے۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں آپ سے آج ہی ملنے آ جاؤں، واقعی میری غلطی ہے، مجھے اپنے بھائی کے پاس آنا چاہیے۔ مولانا نے کہا آج تو میں سفر پر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو کل آ جاؤں۔ مولانا صاحب نے کہا کل بھی رات تک واپسی ہوگی، آپ پرسوں آ جائیں۔ 16 نومبر کو 10 بجے بات طے ہو گئی۔ میں نے مولانا کا نام معلوم کیا، بولے کہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی مدرسہ ہے، وہاں کلیم نام پوچھ لیجئے گا۔ 16 نومبر کو میں کوتوالی بس سے آیا، کوتوالی سے جگاڑ میں پھلت کے لیے بیٹھ گیا۔ جگاڑ والے سے معلوم کیا کہ بھائی یہاں مدرسہ ہے، کلیم صاحب سے ملنا ہے۔ جگاڑ والے نے کہا اچھا آپ کو حضرت سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کلیم نام بتایا ہے۔ اس نے کہا وہی حضرت ہیں۔ اس نے معلوم کیا کہ آپ مسلمان ہونے آئے ہیں کیا؟ میں نے ہنس کر کہا کہ اگر وہ کریں گے تو بھی ہو جاؤں گا۔ جگاڑ سے اتر کر پھلت مولانا صاحب کے گھر پہنچے۔ مولانا صاحب یہاں سامنے کرسی پر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کھڑے ہو کر ملے۔ جب میں نے اپنا نام بتایا ستیندر ملک ایڈوکیٹ تو پھر گلے لگایا، بہت ہی محبت سے سواگت استقبال کیا، بار بار بولے میرے بڑے بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، بھائی صاحب آپ چھوٹے بھائی کی خیر خبر لینے آ ہی گئے۔ رمضان کے باوجود چائے ناشتہ کا انتظام کروایا، چائے پر بیٹھ کر بات شروع ہوئی اور چائے کے ساتھ ساتھ اسلام بھی بتلاتے رہے، اور چائے ختم نہیں ہوئی کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان تھا۔ میرا نام محمد صادق رکھا، کوتوالی تک اپنی گاڑی سے رخصت کرایا، آپ کی امانت اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کتاب بھی دی۔ میں نے کئی بار ان کتابوں کو پڑھا، اپنی بیوی سے اپنے مسلمان ہونے کی بات بتائی، پہلے تو وہ بہت روئی۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس 2 کتابیں ہیں، پہلے ان کتابوں کو تم 3 بار پڑھ لو، اگر تم کہو گی تو میں واپس ہندو ہو جاؤں تو میں تیار ہو جاؤں گا۔ میری بیوی نے آپ کی امانت ایک بار پڑھی اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھ رہی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے بھی مسلمان بنوا دو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہمارے دونوں بچے مسلمان ہو گئے ہیں، تینوں کو میں نے پھلت آ کر کلمہ پڑھوایا۔ میری بیوی کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام آمنہ اور بیٹے کا نام محمد احمد رکھا گیا۔ الحمدللہ ہمارا پورا پریوار مسلمان ہے۔ سوال: خاندان والوں کو بھی آپ کے اسلام کا علم ہو گیا؟ جواب: خاندان والے ہمارے بڑے سخت دشمن ہو گئے، وہ پہلے سے بھی بہت بڑے سخت رویے کے مالک ہو گئے،
उन्होंने गांव वालों की पंचायत की, मगर मैं वकील भी हूं, इसलिए मैंने आईजी एसएसपी के यहाँ दरख्वास्त दे दी है। शुरू में तो बहुत शोर हुआ, मगर अब बात दब गई है। मैंने एक घर दिल्ली में बना भी लिया था, दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। मैंने मौलाना साहब के मशवरे से ही घर खानदान वालों से जरा दूर रहने का अपना प्लान बनाया। सवाल: इस्लाम में आकर आपको कैसा लग रहा है? जवाब: इस्लाम में आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर से भटका अपने घर वापस आ जाए। मैंने जैसे जैसे इस्लाम को पढ़ रहा हूँ, मुझे माता पिता, माँ बाप, दादा परदादा की याद तड़पाती है। मेरे अंदर एक अजीब सी जुनूनी कैफियत हो जाती है। न जाने इतने मुसलमानों के बीच, बल्कि मौलवियों के बीच वो रहे, हत्ता के मौलवियों के साथ शामली में शहीद भी हुए। वो उनको अंग्रेजों से तो लड़ाते रहे, देश को आज़ाद कराने के लिए उभारते रहे, मगर खुद उनको शिर्क से आज़ाद कराने के लिए फिक्र नहीं हुई। बड़ों को मरने के बाद बुरा कहना अच्छा नहीं, मगर अहमद भाई, आप मेरे हाल को समझ नहीं सकते। मुझे तो वो सब जालिम लगते हैं जिन्होंने अपने ऐसे वफादारों को ईमान के लिए नहीं कहा। वो मुझसे 100 गुना ज्यादा इस्लाम के करीब थे। उनको मालूम ही नहीं था इस्लाम कबूल करे बगैर दर दड़ी लेते हैं, इंतहाई कर्म में। ना जाने वो इंसान भी थे कि नहीं। मुसलमान तो बहुत दूर की बात होती है। सवाल: आप यही क्यों समझते हैं कि वो मुसलमान नहीं हुए? क्या खबर किसी ने उनको कलमा पढ़वा दिया हो, या फिर मौत के वक्त फरिश्तों ने उन्हें कलमा पढ़वा दिया हो? जवाब: मौलवी अहमद से मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने अपने बचपन में अपने पिताजी को चीता में जलाया है और बेदर्दी से जलते देखा है। जो बाप अपने बेटों को देवबंद मदरसे में पढ़ाने की वसीयत करे, उसका इस तरह खुद हिंदू रहकर चीता में जलना मौलाना लोगों का और मुसलमानों का जुल्म नहीं तो और क्या है? सवाल: आप जिस तरह का हाल उनका कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने उनको जरूर ईमान दिया होगा। यहाँ की आग से वहाँ की आग का कोई रिश्ता नहीं। जवाब: ईद की रात मुझे इस ख्याल में नींद नहीं आई और मैं बहुत तड़पता रहा और दिल में आता था कि सारे मुसलमानों को कोसूं। रात को फिर वुजू किया, नमाज के लिए टूटी फूटी नीयत बांधी और देर तक रोता रहा। सुबह को आंख लगी, मैंने अपने दादा और पिताजी को देखा। वो कह रहे थे, बेटा सादिक, अल्लाह सारे इंसानों के रब हैं, मुसलमानों के नहीं। अल्लाह हमसे खुश हैं और हम भी मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। कुछ तसल्ली हुई, मगर ख्वाब तो ख्वाब है। सवाल: माशाल्लाह, आप फलत आते रहते हैं, कुछ दीन को सीखने का प्रोग्राम नहीं बनाया? जवाब: नवंबर में जमात में जा रहा हूँ। 2-3 रोज मुझे फोन पर बात ना हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मैंने मौलाना साहब से कहा है, अल्लाह करीम है कि उसने आपको के डिलीट करने के बावजूद अपनी फ्रेज से मेरा नंबर डिलीट नहीं किया। मेरा दिल चाहता है कि आपने सारे जानने वालों के नंबर आपके फ़ोन में फीड कर दूं ताकि सबको हिदायत हो जाए। मौलाना साहब ने कहा, आपने अच्छा किया, तवज्जो दिलाई। मेरे फ़ोन में बहुत से डॉक्टरों और गैर मुस्लिम भाइयों के नंबर फीड हैं। मुझे फिक्र हुई कि ये सब मैदान हशर में मेरा गला पकड़ेंगे कि हमारे फ़ोन नंबर भी इनके फ़ोन में थे, फिर भी हमारी फिक्र नहीं की। जिन लोगों के फ़ोन नंबर हम अपने मोबाइल में फीड करते हैं, उनसे हमारे मामलात या दोस्ती का ताल्लुक होना तो तय है। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह की जन्नत उन लोगों पर हराम कर दी गई है जो लोगों से मामलात और लेन देन तो करते हैं और उनको दीन नहीं पहुँचाते। ज़ाहिर है ये हमारा मोबाइल फ़ोन अल्लाह के यहाँ हमारे इन लोगों से ताल्लुक की गवाही देगा। मुझे बहुत फिक्र हुई कि कम से कम फ़ोन वालों तक बात तो पहुँचा दी जाए। मौलाना साहब ने बताया कि इसके बाद से मैंने सबसे बात शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोगों ने, एक डॉक्टर और दिल्ली के वकील साहब ने कलमा पढ़ लिया। उन दोनों और बाकी लोगों को अगर अल्लाह ने हिदायत दी तो उनकी हिदायत का सवाब आपको मिलेगा। सवाल: अरमुगान के क़ारीन के लिए आप कोई पैगाम देंगे? जवाब: मेरे जैसे न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अंदर से मुसलमान हैं, और जब सच्चे नबी ने बताया कि हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है तो एक मुसलमान को इस पर यकीन करना चाहिए। जिस तरह किसी मजहब पर कोई आदमी है, वो अपने घर से भूला बसरा या भटक गया है, उसको अपने घर लाना उसके साथ कैसी भलाई है। जो मुसलमान हो गया तो गोया आपने उसको घर पहुंचा दिया। मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे दावत की अलिफ बा भी नहीं आती। इस रोज आप आए तो कोई जानने वाला था नहीं। मुझे बहुत फिक्र हुई कि मुझे कुछ आता नहीं, मगर आप आ गए थे तो बात करनी ही थी। आप मामूली सी दावत पर मुसलमान हो गए।
اصل میں آپ مسلمان ہوئے نہیں بلکہ مسلمان تو تھے ہی، بس آپ نے بہر سے اظہار کر دیا۔ مسلمان صرف اندر کے مسلمانوں کو تلاش کر کے جن کی دوسرے مذہب میں رہنے کے باوجود فطرت اسلام ہی ہے، ان سے ظاہری طور پر اسلام کے اقرار کرا لیں تو ہندوستان میں بہت جلد مسلمانوں کی کثرت ہو جائے گی۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہندوؤں میں اندر سے خود فطری مسلمانوں کی تعداد خاندانی مسلمانوں سے زیادہ ہے، بس مسلمان ان کو پہچان کر ان کو ظاہر کر لیں تو ملک کا نقشہ دوسرا ہوگا۔ سوال: بہت خوب، واقعی آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، بہت بہت شکریہ۔ جواب: آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ اچھا، السلام علیکم۔ سوال: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: مولوی احمد، میرا دل چاہتا ہے کہ مسلمان اگر سیاسی الوسادہ کرنے والے اور ان کے جھانسے میں آ کر جذباتی نہ سمجھ غیر مسلمانوں سے متاثر ہو کر ایکشن انفعال کا راستہ چھوڑ کر اگر صرف غیر مسلموں میں اندر کے مسلمانوں کو تلاش کر کے ان کو ابھاریں تو شیطان اور باطل کے سارے حربے مکڑی کا جالا بن جائے۔ کتنے اندر کے مسلمان اپنے ایمان کو اندر لے کر مر جاتے ہیں۔ میرا دل جانتا ہے کہ گاندھی جی اندر سے مسلمان تھے، جواہر لال نہرو اندر سے مسلمان تھے، سبھاش چندر بوس اندر سے مسلمان تھے، کوتوالی کے پنڈت سندر لال اندر سے مسلمان تھے، بس مسلمانوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ آج بھی بعض لوگوں کی تقریریں سنیں، بل کلنٹن اندر سے مسلمان تھے، نیلس منڈیلا اندر سے مسلمان ہے، پرنس چارلس اندر سے مسلمان ہیں۔ خود ہمارے ملک میں کتنے ہندو بھائی ہیں جو زہر داری کو نبھا رہے ہیں۔ کاش بس ایک طرف ہو کر اس کوشش میں سارے مسلمان جٹ جائیں کہ غیر مسلموں میں اندر سے مسلمان بہر سے اقرار کر لیں تو نہ صرف ہمارے ملک بلکہ ساری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے۔ تو دوستو، یہ تو تھی ایک نئے مسلمان ہونے والے کی عجیب و غریب کہانی کہ اللہ نے کیسے اس کو ہدایت دی، غلط نمبر، رونگ نمبر سے اسے، اور قربان جائے مولانا کلیم صدیقی صاحب سے، اللہ نے ان سے اللہ تعالیٰ کتنا کام رہ لیا۔ ہم بھی دعا کریں، ہم بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔